حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ولادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری 1171 عیسوی بمطابق 3 جون پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد ماجد نے مکتب میں داخل کرا دیا اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی کی خدمات حاصل کی۔ خدا داد صلاحیتوں اور کریم استاد کی شفقتوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سر پر والد ماجد کی دستار باندھی اور آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا کر خانقاہ کے سارے انتظامات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور کہا کہ یہ سیم و زر کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کے حصول کے لیے خراسان، عراق اور حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا اور وہاں اپنے زمانے کے نامور اساتذہ سے مروجہ علوم حاصل کیے۔ چنانچہ چچا جان سے اجازت لینے کے بعد آپ نے خراسان کا سفر کیا اور تقریباً 7 سال تک نامور عالم دین سے وراثت انبیاء سمیٹتے رہے۔ اس کے بعد بخارا کا سفر طے کیا، وہاں سے مکہ مکرمہ آ کر حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 444 سے زائد اساتذہ سے علم کے موتی سمیٹے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا مرشد بنایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کا نظم و نسق سنبھالا اور کوٹ کروڑ سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف منتقل ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان پہنچے تو آپ کے چچا زاد مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان سے باہر آ کر آپ کا استقبال کیا اور والد کے حکم کے مطابق خانقاہ مسند کے معاملات حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے حوالے کر دیے اور اپنی ہمشیرہ محترمہ رشیدہ بانو کا نکاح آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اور خود حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان آمد سے ایک عظیم روحانی و علمی انقلاب برپا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں سلسلہ سہروردیہ کا آغاز فرمایا۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے تشریف لانے لگے اور آپ کے علم سے مستفید ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کے مریدوں کی تعداد پنجاب، سندھ اور دلی تک پہنچ گئی۔ لاکھوں افراد نے فیوض و برکات پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان جامع، وسیع و عریض لنگر خانہ، خوبصورت و عالیشان محل سرائے اور مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 صفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار ملتان میں واقع ہے۔ بغداد سے واپسی پر جب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات کی شہرت عام ہوئی تو ملتان اور سندھ کے حاکم ناصر الدین قباچہ نے اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے آپ کو پیغام بھجوایا کہ اگر کسی روز شیخ دربار سلطانی میں جلوہ افروز ہوں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ واضح رہے کہ اس وقت سلطان شمس الدین التمش پورے ہندوستان کا سلطان تھا، مگر بوئے حکومت ناصر الدین قباچہ کے دماغ میں موجود تھی اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو سلطان کہلوایا کرتا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ناصر الدین قباچہ کا پیغام سنا اور نہایت نیاز مندانہ انداز سے فرمایا کہ فقیر اپنی مصروفیات کے باعث دربار سلطانی میں حاضر ہونے سے قاصر ہے، اور فرمایا کہ بد نصیب وہ اولیاء اللہ ہیں
جو حاکم وقت کے دیوان خانوں میں جاتے ہیں، اور خوش نصیب وہ حکمران ہیں جو اولیاء کرام کی خانقاہوں پر آتے ہیں۔ ناصر الدین قباچہ نے حضرت شیخ کا جواب سنا۔ چند لمحوں کے لیے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ خوش آمدی مشیروں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کو سرکشی اور نافرمانی کا رنگ دینے کی کوشش کی، مگر ناصر الدین قباچہ مشتعل نہ ہوا۔ ناصر الدین قباچہ نے کہا کہ درویشوں کی یہی صفت ہوتی ہے، اگر شیخ ہمارے دربار میں تشریف نہیں لائے تو ہم خود کسی دن شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر چند روز بعد ناصر الدین قباچہ جناب شیخ کی خانقاہ پر حاضر ہو گیا۔ حضرت شیخ نے رسم میزبانی ادا کرتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں حاکم ملتان کا استقبال کیا۔ روایت ہے کہ ناصر الدین قباچہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کو اپنے دربار میں بلا کر درویشی کا امتحان لینا چاہتا تھا، مگر جب وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا تو خود حضرت شیخ کی خانقاہ پر چلا آیا۔ یہاں بھی اس کی نیت یہی تھی کہ شیخ کو مختلف انداز سے آزمائے گا۔ نتیجتاً حاکم ملتان حضرت شیخ سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سوالوں کے جواب اس طرح دیتے رہے کہ ناصر الدین قباچہ پریشان نظر آنے لگا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک مکھی بار بار ناصر الدین قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ حاکم ملتان اس مکھی کو اڑا دیا کرتا تھا، مگر وہ ضدی مکھی ایک دو چکر کاٹ کر دوبارہ قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ ناصر الدین قباچہ مکھی کو اڑاتے اڑاتے تنگ آ گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حاکم ملتان کی اس کیفیت کو بہت دیر سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران قباچہ نے حضرت شیخ سے ایک نیا سوال کر دیا اور پوچھا کہ شیخ بتائیے کہ اولیاء کی شان کیا ہے؟ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ولی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ناصر الدین قباچہ نے ایک ولی کامل کا جواب سنا تو سخت شرمندہ ہوا اور چلا گیا۔ وہی سلطان ناصر الدین قباچہ جو آپ سے حسد کیا کرتا تھا، آپ کی نگاہ فیض سے آپ کا مرید ہو گیا۔